آج کے اس خاص اور دلچسپ وضاحتی پروگرام میں ہم بالکل بنیادی سطح سے آغاز کریں گے۔ آج ہم اس طبعی دنیا کو ڈی کوڈ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ کیمسٹری کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف لیبارٹریوں کی چار دیواری یا ٹیسٹ ٹیوبز تک محدود ہو، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ علم کیسے کائنات کے وسیع ترین مظاہر سے لے کر خوردبین سے نظر آنے والے ننھے ایٹمز تک ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ تو چلیں اس علمی سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم اپنے سفر کا آغاز کیمسٹری کی دنیا کے ایک تفصیلی اوور ویو سے کریں گے۔ اس کے بعد مادہ، ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز پر بات ہوگی۔ پھر ہم ایٹم کے اندر جھانکیں گے، کیمیکل بانڈز کی طاقت اور وجوہات کو سمجھیں گے، اور آخر میں ہم مولز کے اس حیرت انگیز اور وسعت بھرے پیمانے کا جائزہ لیں گے جو ہماری عقل دنگ کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے حصہ اول، جہاں ہم کیمسٹری کی 8 بڑی شاخوں کی کھوج لگائیں گے۔ دیکھیں، کیمسٹری کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے 8 مختلف شاخوں میں بانٹنا پڑتا ہے، اور اس اوور ویو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم محسوس کر سکیں کہ یہ علم کتنا ہمہ گیر ہے۔ سب سے پہلے فزیکل کیمسٹری ہے، جو بتاتی ہے کہ موبائل فون کی بیٹری کیسے چارج ہوتی ہے یا لوہے کو پگھلانے کے لیے کتنی حرارت چاہیے۔ پھر باری آتی ہے آرگینک کیمسٹری کی، جس پر ہماری جدید زندگی کا بہت انحصار ہے۔ گاڑیوں کا پیٹرول ہو، پلاسٹک ہو یا لائف سیونگ ادویات، یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ تیسری شاخ ان آرگینک کیمسٹری ہے، جس میں سیمنٹ، شیشہ اور ہمارے اسمارٹ فونز میں استعمال ہونے والی سلیکان چپس شامل ہیں۔ بائیو کیمسٹری کو دیکھیں تو یہ ہمارے جسم کے اندر ہونے والے کمالات کو سمجھاتی ہے، جیسے ہمارا معدہ خوراک کو کیسے ہضم کرتا ہے یا ڈی این اے معلومات کیسے منتقل کرتا ہے۔ پھر انڈسٹریل کیمسٹری ہے، جو اربوں انسانوں کے لیے کھاد اور کپڑے بنانے کے کام آتی ہے۔ نیوکلیئر کیمسٹری صرف ایٹم بموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے ایٹمی بجلی گھر چلتے ہیں اور کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ انوائرمنٹل کیمسٹری آج کے دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں آلودگی اور اسموک سے بچانے کے طریقے سکھاتی ہے۔ اور آخر میں انالیٹیکل کیمسٹری، جو خون کے ٹیسٹ کرنے سے لے کر جرائم سلجھانے تک ہر کیمیائی نمونے کا باریک بینی سے جائزہ لیتی ہے۔ یہ تمام شاخیں مل کر ثابت کرتی ہیں کہ کیمسٹری ہماری زندگی کا بالکل ناگزیر حصہ ہے۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں مادہ، ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز ہماری گفتگو کا مرکز بنیں گے۔ اسے سمجھنے کے لیے ذرا اعداد و شمار پر غور کریں۔ ہم جس زمین پر چلتے ہیں اس کی سب سے بیرونی تہہ بنیادی طور پر چند ہی ایلیمنٹ سے بنی ہے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ وزن کے لحاظ سے اس میں تقریباً آدھا حصہ یعنی 47% تو صرف آکسیجن ہے۔ اس کے بعد 28% سلیکان اور 7.8% ایلومینیم ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایلیمنٹس وہ خالص چیزیں ہیں جنہیں ہم عام کیمیائی طریقوں سے مزید سادہ حصوں میں نہیں توڑ سکتے۔ اچھا، اب جب یہ ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں تو دو ہی چیزیں بن سکتی ہیں، یا تو وہ کمپاؤنڈز بناتے ہیں یا پھر مکسچرز۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت واضح ہے۔ کمپاؤنڈز انتہائی سخت کیمیائی اصولوں کے تحت بنتے ہیں۔ ان میں ہر چیز کا ایک فکسڈ ریشو ہوتا ہے، بالکل ایک پرفیکٹ ریسیپی کی طرح، اور ان کا ایک واضح میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مکسچرز کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ان میں اجزاء کی کوئی خاص نسبت متعین نہیں ہوتی، جیسے ہوا یا سمندر کا پانی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مکسچرز کو ہم عام طبعی طریقوں سے بآسانی الگ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب حصہ سوم میں ہم مائکروسکوپک سطح پر چلتے ہیں اور ایٹم کے اندر کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے مستحکم آئنز اور فری ریڈیکلز کے درمیان فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو آئنز ہیں، جن پر ہمیشہ پازیٹیو یا نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر سولوشنز یا کرسٹلز کے اندر بڑی تمیز اور ترتیب سے پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہیں فری ریڈیکلز۔ ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان پر کوئی چارج تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس الیکٹرانز کی تعداد ہمیشہ تاک یا آڈ ہوتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ اکثر سورج کی روشنی پڑنے پر بنتے ہیں اور بڑی تیزی سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی طرف، جہاں ہم بانڈز کی طاقت اور استحکام کی تلاش پر بات کریں گے۔ یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایٹمز کو آپس میں جڑنے یا کیمیکل بانڈز بنانے کی زحمت ہی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ وہ اکیلے آزاد کیوں نہیں گھومتے؟ تو اس کا جواب ہے استحکام یا اسٹیبلٹی۔ کائنات کی ہر چیز کی طرح ایٹمز بھی مکمل استحکام چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نوبل گیسوں جیسا پرفیکٹ اور متوازن الیکٹرانک ڈھانچہ حاصل کر لیں۔ اور یہ استحکام حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کیمسٹری میں اس کے لیے آکٹیٹ اور ڈیوپلیٹ رولز موجود ہیں۔ ہر ایٹم کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کے سب سے باہری خول میں یا تو 2 الیکٹران پورے ہو جائیں، جسے ہم ڈیوپلیٹ کہتے ہیں، یا 8 الیکٹران پورے ہو جائیں، جسے آکٹیٹ کہا جاتا ہے۔ بس اسی چکر میں ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹرانز کا لین دین یا اشتراک کرتے ہیں، اور یوں کیمیکل بانڈز بنتے ہیں۔
اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، جہاں ہم مولز کے اس حیرت انگیز پیمانے کو سمجھیں گے جس سے ہم اندیکھے ذرات کو ماپتے ہیں۔ اس نمبر کو ذرا غور سے دیکھیں، 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23، اسے ایووگیڈروس کانسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی شے کے صرف ایک مول میں ذرات، ایٹمز یا مولیکیولز کی کل تعداد کتنی ہے، لیکن حقیقت میں یہ نمبر کتنا بڑا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ذرا تصور کریں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 1 سیکنڈ میں 1 کروڑ یعنی 10 ملین بار گنتی کر سکتا ہے۔ اس تیز ترین اور حیران انگیز مشین کو بھی صرف 1 مول ایٹمز کو گننے کے لیے پورے 2 ارب سال لگ جائیں گے۔ جی ہاں، 2 بلین سال۔ کیا یہ ناقابل یقین نہیں ہے؟ تو اب ذرا اس تصور کو اپنی عام زندگی پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم جو پانی کا ایک عام سا گلاس پیتے ہیں اس میں پانی کے تقریباً 10 مول ہوتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اس ایک چھوٹے سے گلاس میں مولیکیولز کی تعداد پورے صحرائے صحارا میں موجود ریت کے تمام ذرات سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ جن عام سی چیزوں کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے اندر کتنی لامحدود پیچیدگی رکھتی ہیں۔ اب ہم اپنی اس وضاحتی گفتگو کے اختتام پر ہیں، لیکن جاتے جاتے اس گہرے خیال پر ضرور غور کیجیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ پوری طبعی دنیا بنیادی طور پر مولیکیول سے بنی ہے، لیکن 1924 میں سائنس نے ثابت کیا کہ مادہ نہ صرف ذرات یعنی پارٹیکلز کی صورت میں ہوتا ہے، بلکہ اس میں لہروں یعنی ویوز کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہر چیز انہی ذرات سے بنی ہے تو ان کی یہ دوہری نوعیت بتاتی ہے کہ ہماری کائنات کتنی پراسرار، پیچیدہ اور حیران کن ہے۔ اسے جاننے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔